اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ اے میرے خاندان کے قریش کے کافروں، اے قریش کے لوگوں، محمد کسی سے بدلہ نہیں لے گا. اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو. لا تثریب علیکم اليوم، محمد کسی سے انتقام نہیں. میرے بھائیوں، صلہ رحمی کرنے کے لیے تھوڑا صبر اور برداشت کا مادہ آپ کو اپنے طرف پیدا کرنا. یہ جو بات کے آپ قسم کھا لیتے ہیں، رشتہ توڑ دیتے ہیں، رشتہ توڑنا حرام ہے، اور 3 دن سے زیادہ کسی رشتہ دار کے ساتھ تعلق توڑنا یہ منع ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلق توڑ دے. ایک بڑا دردناک واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں. شاید آپ سن کر کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ صحابہ کرام ہماری اولاد کی طرح انسان تھے. میرے بھائی، جیسے ہمارے اندر فیلنگز ہوتی ان کے اندر بھی فیلنگز تھی، جیسے ہمارے اندر ایموشنز ہوتے ان کے اندر ایموشن تھے. وہ بھی غصہ ہوتے تھے، وہ بھی روٹتے تھے، وہ بھی مناتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ اور ان کے بھانجے عبداللہ بن زبیر میں کچھ غلط فہمی ہو گئی. حضرت عائشہ کی عادت تھی وہ سیونگ نہیں کرتی تھی، جو آتا تھا سب اللہ کے نام میں صدقہ کر دیتی تھی، سب بانٹ دیتی تھی. ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے اپنی کوئی زمین یا اپنا کوئی پیسہ غریبوں کو بانٹ دیا. ان کے بھانجے کو یہ برا لگ گیا. بھانجے کا نام کیا تھا؟ عبداللہ بن زبیر. اچھا، صحابہ میں 4 عبداللہ بہت فیمس ہیں، 4 عبداللہ بہت فیمس ہیں. عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن مسعود. یہ 4 عبداللہ بہت مشہور ہیں، ان کو یاد کرو. تو عبداللہ بن زبیر بڑے پائے کے صحابی ہیں، حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں، ان کی بڑی بہن اسماء کے بیٹے ہیں. انہوں نے بڑے غصے میں کہا کہ میں اپنی خالہ کے اوپر روک لگاؤں گا، ان کے بعد جو آتا ہے سب غریبوں میں بانٹ دیتی ہیں، میں آج کے بعد ان کو ایسا کرنے دوں. اب خالہ تو خالہ ہوتی ہے نا بھائی، خالہ ماں کے برابر ہو. خالہ سے بھی اسی طرح ادب سے بات کیا کرو، خالہ ماں کے برابر. کسی کی ماں مر گئی نا تو خالہ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو. خالہ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو ماں کے ساتھ جو حسن سلوک ہے اس کا ثواب ملے گا. تو حضرت عائشہ کو برا لگا کہ میرا بھانجا ہو کے ایسی بات بولتی ہے. انہوں نے کہا اللہ کی قسم آج کے بعد میں بات نہیں، آج کے بعد میں عبداللہ بن زبیر سے بات نہیں کروں گی، تعلق نہیں رکھوں گی. قسم کھا لی. نبی کی بیوی نے قسم کھا لی. اب عبداللہ بن زبیر کو بعد میں احساس ہوا کہ مجھے اپنی خالہ کے بارے میں ایسا نہیں بولنا چاہیے. وہ گئے، انہوں نے معافی مانگنے کی کوشش کی. حضرت عائشہ نے باہر نہیں واپس بھجوا دیا، جاؤ میں تم سے بات نہیں کروں. 1 مہینہ گزر گیا، 2 مہینہ گزر گیا، 6 مہینہ گزر گیا. خالہ اور بھانجے میں بات چیت بند. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اگر بات چیت بند تو دونوں طرف یہ ہوتا ہے یار باہر میں جائے وہ آدمی، اگر مجھ سے تعلق نہیں تو میں بھی تعلق نہیں. وہ سیرے تو میں سماج سے ہوں، اگر اسے میرے ساتھ رشتہ نہیں رکھنا تو میں کون سا بھکاری ہوں، میں بھی نہیں رکھوں گا. جاؤ. ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے. یہاں عبداللہ بن زبیر کو ایک احساس ہو رہا ہے کہ نہیں یار مجھ سے غلطی ہوئی. یہ دیکھو صحابہ میں اور ہم میں یہی فرق ہے. صحابہ اپنی غلطی مان لیتے تھے، ہم اپنی غلطی کبھی نہیں مانتے. عبداللہ بن زبیر اب پریشان ہے کہ کیا کروں میں. تو ان کو ایک بات یہ پتا تھی کہ حضرت عائشہ ان لوگوں کی بہت عزت کرتی ہے جو نبی کے نانیحال کے رشتہ دار ہیں، نبی کے ماموں ہیں، نبی کے نانیحال کے خاندان کے جو لوگ ہیں ان کی بہت قدر کرتی ہے حضرت عائشہ. تو عبداللہ بن زبیر نے 2 لوگوں کو پکڑا. یہ 2 لوگ کون تھے؟ ان کا تعلق بنو زہرہ سے تھا. حضرت آمنہ کا جو خاندان تھا بنو زہرہ، اس نسل سے اس خاندان سے یہ لوگ. اور عبداللہ بن زبیر نے کہا بھائی تم لوگ تھوڑا سا میرے ساتھ حضرت عائشہ کے پاس چلو، اور تھوڑا جو خالہ اور بھانجے میں جو بگاڑ ہو گیا ہے، جو دشمنی ہو گئی ہے، جو دوری ہو گئی ہے، اس کو تم دور کرو. اب یہ نیک کام تھا. دونوں لوگ چلے. اب جب یہ دونوں لوگ پہنچے تو باہر سے انہوں نے اجازت مانگی، سلام کیا اور سلام کر کے کہا کہ اے اماں عائشہ کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ اماں عائشہ نے کہا آ جاؤ اندر. اچھا، اماں عائشہ کو پتا نہیں کہ عبداللہ بن زبیر بھی، تو انہوں نے کہا کیا ہم سب اندر آ جائیں؟ کہ سب اندر آ جاؤ. جب یہ تینوں کے تینوں لوگ اندر داخل ہو گئے، بخاری کے الفاظ ہیں اندر چادر لگی ہوئی ہے، چادر کے اس پار حضرت عائشہ ہیں، پردے کے اس پار، پردے کے اس پار یہ دونوں صحابی رک جاتے ہیں اور عبداللہ بن زبیر پردے کے اس پار جاتے ہیں، اپنی خالہ کے گلے لگ کر کے
کر کے رونے لگتے ہیں، خالہ جان غلطی ہو گئی، آپ کے بیٹے کے جیسا ہوں، آپ کا بھانجا آپ کی بہن کا بیٹا ہوں، خالہ جان معاف کر دیجیے، اپنی قسم کو واپس لے لیجیے۔ یہ باہر سے یہ دونوں صحابی حضرت عائشہ کو اللہ کے رسول کی حدیث یاد دلا رہے ہیں، اے ام المؤمنین اما عائشہ، آپ تو نبی کی بیوی ہیں، آپ تو نبی کی حدیثوں کو سے بہتر جانتی ہیں، کیا آپ نے نبی کی وہ حدیث نہیں سنی ہے؟ کسی مسلمان کے لیے 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے تعلق توڑنا جائز نہیں ہے، یہ تو آپ کا بھانجا ہے، یہ تو آپ کا رشتہ دار بھی ہے، اے اما عائشہ اس کو معاف کر دیجیے، اے اما عائشہ اس کو معاف کر دیجیے۔ اب ذرا سچویشن پر غور کرو میرے بھائی، کتنی ایموشنل سچویشن رہی ہوگی۔ اما عائشہ کے گلے لگ کر کے پھٹ پھٹ کر کے رو رہے عبداللہ بن زبیر، اور یہ دونوں باہر سے حدیث سنا رہے ہیں، اور حضرت عائشہ روتے روتے کہہ رہے نہیں اللہ میں نے قسم کھائی ہے، میں اپنی قسم کو نہیں توڑ سکتی، میں نے بہت بڑی قسم کھائی ہے۔ لیکن پھر آخر حضرت عائشہ نے ہتھیار ڈالا اور اپنے بھانجے کو معاف کیا، اور ایک قسم کے کفارے کے طور پر حضرت عائشہ نے 40 غلام آزاد کیے، اور کہا، اور بعد میں جب اس واقعے کو یاد کرتی تھی تو اپنے دوپٹے کو اپنے آنکھوں سے لگا کے رونے لگتی تھی، اپنے آنسو پوچھا کرتی تھی۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کے درمیان بھی غصہ ہوا، ناراضگی ہوئی، مگر انہوں نے ایک دوسرے کو منا لیا۔